یافتہ لوگ تھے۔ ایک دفعہ آپ کے جد امجد مولانا رضا علی خان رحمہ کا گزر محلہ استیارام کی طرف سے ہوا۔ ایک گاؤں تھا جس کا نام ہے، اس کے پاس سے ہوا، تو وہاں ہندو اپنے تہوالی، ان کی ایک رسم ہے یہ، وہ اپنی منا رہے تھے۔ ان کا تہوار کوئی ہے ہولی کے نام سے وہ پکارتے ہیں سب، اللہ والے پتہ نہیں کیا کیا ان کا نام۔ بہرحال یہ ان کا ایک تھا تہوار، دن تھا ان کا۔ تو آپ علیہ رحمہ وہاں سے گزر رہے تھے تو ہندو مذہب کی ایک بازاری عورت اپنے بالا خانے سے اس نے رنگ مولانا احمد رضا خان کے جد امجد مولانا رضا علی خان کے اوپر پھینک دیا۔ آپ کے ساتھ چند مسلمان تھے، تو جوشیلا مسلمان اٹھا اور اس کے بالا خانے پہ چڑھ کر اس عورت کو پکڑ لیا کہ ہم اس کو سزا دوں گا، ہمارے حضرت کو اس نے رنگ کیوں پھینکا؟ تو مولانا رضا علی خان نے کہا کہ او بھائی اس پر سختی کیوں کرتے ہو، چھوڑ دو اسے، اس نے مجھ پہ رنگ پھینکا ہے، اللہ اس کو رنگ دے گا، اللہ اس کو رنگ دے گا۔ اب وہ مسلمان شخص جب نیچے آیا نا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے زبان میں ایسی تاثیر رکھے تھے، ابھی وہ شخص نیچے نہیں پہنچا، پیچھے دوڑتی ہوئی وہ عورت بھی آپ علیہ رحمہ کے قدموں میں آ کر ضرور معاف کر دیں، معافی مانگے، توبہ کے، پھر آپ نے کلمہ پڑھا کر اسے مسلمان بنا۔ خوش قسمتی جو شیلا مسلمان اس کو مارنے سزا دینے کے لیے گیا تھا، آپ علیہ رحمہ نے اس عورت کی اسی شخص کے ساتھ شادی بھی کر دی۔ یہ بزرگان دین اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کے اوپر لوگوں سے بدلہ نہیں لیتے، بلکہ انہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اسی طرح آپ علیہ رحمہ کے جد امجد تھے مولانا رضا علی خان، آپ کے دور میں انگریزوں کا تسلط ہوا، یعنی ان کی حکمرانی آئی، ان کی بادشاہی آئی، ان کا زور، ان کی طاقت چلی، انہوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کرنا شروع کر، اور اس قدر ظلم و ستم کیا کہ مسلمان ڈر اور خوف کی وجہ سے اس علاقے کو چھوڑ کر ادھر ادھر چلے گئے، اتنا ظلم۔ لیکن مولانا رضا علی خان صاحب اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں، آپ نے قیام بھی وہی فرمایا اور 5 وقت کی نماز آپ علیہ رحمہ مسجد میں ادا فرمایا۔ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو انگریزوں کو فوجی وہ دیکھنے کے لیے آئے، کوئی مسجد میں تو نہیں ہے، اس کو پھر زندہ بول کیا جائے، اس کو مارا پیٹا جائے، سزا دی جائے۔ آئے مسجد میں داخل ہوئے، اندر ادھر ادھر چاروں طرف دیکھا، انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ جو شخص ان کا اندر آیا تھا اس نے کہا بھئی یہاں تو کوئی نہیں، چلو آگے چلو۔ لیکن آپ فرماتے ہیں اس وقت نماز میں تھا، مسجد کے اندر ہی موجود تھا۔ آگے آپ مسجد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اندھا کر دیا کہ وہ بدبخت مجھے دیکھ نہ سکے، وہ خالی سمجھ کر چلے گئے اور میں اللہ کی بات میں مصروف ہی رہا۔ جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، یقین و ایمان رکھتا ہے، تو پھر میرا رب اپنے بندے کی اس طرح حفاظت بھی فرماتا۔ دشمنوں کو اللہ اندھا کر دیتا، انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ آپ علیہ رحمہ کے جد امجد مولانا رضا علی خان علیہ رحمہ کے انا حضرت علیہ رحمہ کے بچپن کے بھی 1-2 واقعات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ تشریف لا چکا تھا، اور یہ کب رمضان تھا؟ آپ بچپن میں تھے، چھوٹے تھے،
رحمہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ، سخت گرمی کا موسم تھا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے وہ خوشی کا دن بھی تھا، یعنی وہ اعلیٰ حضرت کا واللہ عالم اب شاید پیدائش کا دن تھا یا کوئی اور گھر میں خوشی تھی، تو آپ کے والد صاحب نے کیا کیا، اعلیٰ حضرت کو پکڑا اور کمرے میں لے گئے جس میں سارا کھانا وغیرہ کا اہتمام کیا ہوا، جا کر احمد رضا کو کہا کہ بیٹا گرمی زیادہ ہے تو ایسا کرو پانی پیو، اس نے کہا ابا جان میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ تو مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے کہا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، میں نے دروازہ بند کر دیا اب کوئی نہیں دیکھے گا پانی پی لیں۔ آپ کے بچپن کا واقعہ فرماتے ہیں ابا جان ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھے گا لیکن جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان کی آنکھوں میں آنسو آیا، آپ نے دروازہ کھولا اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بارے لے کر واپس آئے۔ یعنی بچپن میں بھی آپ بچوں کی طرح اپنا روزہ نہیں توڑا بلکہ یہ کہا ابا جان جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے کائنات سے چھپ سکتے ہیں ہم اس رب سے تو نہیں چھپ سکتے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اتنا پختہ آپ کا ایمان تھا۔ بچپن میں اسی طرح قاری صاحب آپ کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے، اب قاری صاحب زبر پڑھتے تھے، لکھا زیر تھا، اور جو قرآن قاری صاحب کے پاس تھا اس میں لکھا بھی زبر ہی تھا، آپ زبر پڑھاتے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ زیر پڑھتے، قاری صاحب پھر زبر پڑھاتے اعلیٰ حضرت پھر زیر پڑھتے۔ کئی بار کوشش کی، آپ کے جد امجد مولانا رضا علی خان قریبی تھے، انہوں نے کہا بیٹا ادھر آؤ، جس طرح استاد پڑھا رہا ہے تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے، جس طرح استاد تمہیں پڑھا رہا ہے تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ ابا جان میں کوشش تو اسی طرح پڑھنے کی کرتا ہوں پر مجھ سے اپنی زبان کو سنبھالا نہیں جاتا، زبان پر قابو نہیں رکھ پاتا، میں کوشش زبر پڑھنے کی کرتا ہوں نکلتا زیر ہے۔ آپ علیہ رحمہ نے ایک قرآن اور منگوایا اور دیکھا تو واقعی اصل جو تھا وہ زیر ہی تھا، لیکن کاتب نے لکھنے والے نے غلطی سے زبر لکھا، یعنی اللہ رب العزت میں جس بندے کو نوازتا ہے پھر بچپن میں اس کی اس طرح حفاظت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ کی زبان پہ رب العالمین نے غلطی سے زبر بھی نہیں آنے دیا بلکہ استاد زبر پڑھاتا آپ کی زبان سے زہر ہی نکلتا تھا، کیوں؟ حقیقت میں قرآن پاک میں وہاں زہر ہی لکھا، یہ آپ کا بچپن کا عالم تھا۔ اسی طرح جب کئی بار اس طرح کے معاملے سامنے آئے تو استاد صاحب نے ایک مطلب تنہائی میں آپ سے پوچھا احمد رضا کسی کو نہیں بتاؤں، کسی کو بھی نہیں بتاؤں، مجھے خاموشی سے بتا دو تم انسان ہو یا جن ہو، تم انسان ہو یا جن ہو۔ آپ رحمت اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل ہے کہ میں انسان ہی لیکن میرے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہے، اللہ میری مدد کرتا ہے۔ یہ آپ علیہ رحمہ کے بچپن کے چند معاملات تھے۔ اسی طرح آپ علیہ رحمہ کی ذہانت کا عالم اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ 8 برس کی آپ کی عمر، آج کے جو ہمارے بچے 8 سال کی عمر میں ہوتے ہیں ان کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اپنا ہوش نہیں ہوتا، لیکن آپ علیہ رحمہ کی 8 برس عمر میں آپ نے کتاب مشہور کتاب نام کے ہدایت النام پر عربی میں شرح تحریر، مشکل کتاب ہے، نظامی کی
عربی کے اندر اعلیٰ حضرت اس کی شرح اور طالب علمی کے زمانے میں اصول فقہ کی مشہور اور مشکل ترین کتاب کا مطالعہ کیا کرتے تھے، مشکل کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک مقام پر آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان نے کچھ حاشیہ لکھا جس میں کچھ اعتراضات بنتے تھے، آپ نے اسی حاشیے کے تحت کچھ تحریر مزید فرمائی کہ شروع سے ہی کوئی اعتراض کا پہلو بنتا ہی نہیں تھا۔ آپ پہلے رہنا کہ جب والد صاحب کے پاس کتاب گئی، انہوں نے سبق پڑھاتے وقت دیکھا نا تو وہ اتنے خوش ہوئے کھڑے ہو کر احمد رضا کو اپنے سینے سے رکھا اور دعائیں دی کہ احمد رضا اللہ تبارک و تعالی تمہارے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ شاعر لکھتا ہے کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو ہے راہ آج بھی بڑے بڑے علماء جب اس بات کو سوچتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو کتنا سہم اور کس قدر پایا کا اللہ نے انہیں عالم دین بنایا۔ ہندوستان کا ایک بہت بڑا شاعر تھا، روزہ رسول پر چلا گیا، میرے آقا اعلیٰ حضرت بھی مدینہ شریف گئے، وہاں اس شاعر نے میرے آقا کی شان میں اپنی طرف سے ایک شعر لکھا، کب ہے درخت گنبد سائے والا کے سامنے، تو پرانی تصویر ہے اس میں آپ کو کھجور کے درخت نظر آئیں گے، اب تو خیر وہ احاطہ کافی کھلا کر دیا، صفائیاں یہ درخت وغیرہ سب ختم ہو گئے۔ اس وقت روزہ رسول کے قریب یعنی کہ کھجور کے درخت تھے، ان کے متعلق آپ نے یہ شعر لکھا تھا، کب ہے درخت گنبد سائے والا کے سامنے، مجنون کھڑے ہوئے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اب اس شاعر کی لوگوں نے بڑی تعریف کی، بڑا اس کا چرچا ہوا، یہی اس کا اشعار میرے آقا اعلیٰ حضرت تک بھی لوگوں نے پہنچایا۔ آپ چراغ میں کہا کہ اس شاعر کی کیا مجال ہے کہ میرے آقا کے روزے کو لیلا مجنون کی نسبت اس نے کر دی، بلایا گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید مجھے کوئی ایوارڈ ملے گا، مجھے کوئی انعام ملے گا، تحفہ ملے گا، لیکن آپ نے کہا کہ تیری کیا مجال، تو نے میرے آقا کے روزے کو لیلا مجنون کے خیمے سے تشبیہ دیا۔ انہوں نے کہا حضور غلطی ہوگی، میری اس طرح توجہ کہیں نہیں۔ آپ اصلاح فرمائیں، آپ نے فرمایا پہلا اصلاح ٹھیک ہے، دوسرے بھی اصلاح کریں۔ انہوں نے پھر کہا حضور آپ اصلاح فرمائیں۔ پھر آپ نے کہا کب ہے درخت گنبد سائے والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوئے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ وہ میرے آقا کے روزے کی شان، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ہستے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر انہیں علم عطا فرمایا کہ وہ جب بھی بولتے تھے یا قرآن میں بولتے تھے یا میرے آقا کی زبان حدیث پاک کے تھرو بولا کرتے تھے۔ جتنے آپ کے اشعار دیکھ لیں۔ دوسری مرتبہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حاضر ہوئے، بڑا زبردست یہ واقعہ، جب روزہ رسول پہ حاضر ہوئے وہاں میرے آقا کے قدموں کی طرف کھڑے ہو گئے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ پہلا دن پہلی رات گزر گئی لیکن اعلیٰ حضرت دیدار کی طلب سے گئے تھے، دیدار ہوا۔ دوسرا دن آ گیا، آپ پھر میرے آقا کے قدموں کے جانب بیٹھ گئے اور بیٹھ کر پھر آپ نے یہ کلام لکھا، وہ صبح لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آپ نے یہ کلام لکھا، پھر میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اب سنیے گا، آپ کو
آنکھوں سے اعلیٰ حضرت نے میرے آقا کا دیدار کیا. اب پھر جس وقت بندہ جب کسی کو دیکھتا ہے نا تو اس کا ایک نقشہ بندے کا ذہن کے اندر اتر جاتا ہے. ایسا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو کوئی چیز دکھاؤں یہاں سے یا کسی تحریر کو آپ کے سامنے کرو, آپ ایک دفعہ دیکھیں گے تو کافی حد تک وہ چیز آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے کہ اس طرح پہلے یہ جملہ تھا پھر یہ جملہ تھا پھر یہ تھا, اس طرح لکھا ہوا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جب میرے آقا کا دیدار کیا تو میرے آقا کا تمام جسم مبارک اعلیٰ حضرت کے ذہن میں محفوظ ہو گیا. تمام جسم مبارک میرے آقا اعلیٰ حضرت کے ذہن کے اندر محفوظ ہو گئے. اب آپ مدینے سے بریلی شریف تو آ گئے, لیکن آپ علیہ الرحمہ کا دل و دماغ مدینے میں تھا. خود تو آ گئے لیکن دل مدینے میں تھا. تو آپ علیہ الرحمہ کا عشق جو تھا اس نے پھر جوش مارا, قلم جوش میں آ کر اٹھا. پھر اس نے لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, مہر چڑھ گئے نبوت پہ روشن درود, گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام, شہر یار ایران تاجدار حرم, لو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. اور پھر جب میرے آقا کے معراج شریف کی باری آئی تو لکھا شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود, لو شہے بس میں جنت پہ لاکھوں سلام. عرش تا فرش ہے جس کے زیر لگے اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کے کام مبارک کو جب دیکھا اس کے بارے میں جب لکھا تو لکھا کیا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان نلے کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کی شفاعت کے بارے میں لکھا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سہرا, اس جبی کا سعادت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کی بھوا مبارک کی جب بات آئی تو لکھا جن کے سجدے کو محراب پہ کعبہ جھکے ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا اعلیٰ حضرت نے جب آنکھ مبارک کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو لکھا جس طرف اٹھ گئی تب میں تب آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جب آنکھ مبارک کو جھکتے ہوئے دیکھا تو پھر لکھا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کے لبوں کی جب باری آئی تو لکھا پتلی پتلی گلیں قدسی کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کی زبان کی باری آئی تو لکھا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کے گفتار کرنے کا خطبہ دینے کا جب انداز دیکھا تو لکھا اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود, اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. جب میرے آقا کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے لکھا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جب کریم آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو اٹھتے دیکھا تو لکھا ہاتھ جس سمت اٹھا گری کر دیا موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام. جب کریم آقا کے بازو مبارک کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو پارے تو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جب میرے آقا کے ماں کے مبارک کو دیکھا تو لکھا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. جب کریم آقا علیہ السلام کی امت کی باری آئی تو لکھا ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کے ساری امت پہ لاکھوں سلام. اور جب میدان محشر کی باری آئی تو پھر اعلیٰ حضرت گرم جوش میں لکھتا ہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. پھر آخر میں لکھا کہ میں کیا کیا لکھوں,
کہاں کہوں تجھے، لیکن اعلیٰ حضرت کا کلام ابھی جوش میں ٹھنڈا نہیں ہوا۔ پھر آگے کیا لکھا؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ سب بولے بنے تو جہاں، بنے تو جہاں، جہاں میں سبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک، تمہاری دھمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک، یہ شکو نشان تمہارے لیے، یہ شکو نشان۔ اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اصل کیا، یہ تابو تمام تمہارے لیے، یہ تابو تمام تمہارے لیے۔ صبح وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے، رما کے تلے سنا میں کھلے، بولو رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ابھی بھی میرے آقا علیہ حضرت کا کلام جوش میں تھا۔ پھر لکھا سب سے اولا و اعلیٰ، مل کر بولے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، بجھ گئی جس کے آگے شبی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جن کے تنوں کا دومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثروں سے زمین، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، مانگنے والوں تم کو تو یوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھ لے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمان اس طرح ابھی بہت کچھ اور بھی، میں نے تو مختصر صاحب کو سامنے پیش کیا کہ میرے آقا اللہ کی محبت تھی۔ جب میرے آقا کا دیدار کیا تو سارا نقش میرے آقا اللہ حضرت نے اپنے اشعار کی صورت میں کھینچ کر امت کو تحفے کے طور پر عطا کر۔ ابھی چند اشعار میں نے پڑھے، کم و بیش اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے جب یہ کلام لکھا نا تو 171 اشعار لکھ کر آپ کے کلام نے میرے کو بھیجے۔ ایک کلام جو ہم پڑھتے مصطفیٰ جار رحمت پہ لاکھوں سلام، کتنے اشعار اس کے؟ 171 اشعار اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا اعلیٰ حضرت کو بہت زیادہ علم اور بہت زیادہ صحیح فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا حضور جمعات المبارک کے دن دوسری اذان مسجد میں دینی چاہیے یا مسجد سے باہر کہاں دینی چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ دوسری اذان مسجد میں نہیں بلکہ مسجد سے باہر دینی چاہیے۔ توجہ آپ لوگوں، ایک شخص اٹھا، میں تو ساری زندگی گزر گئی ہے 20 سال اگر مسجد میں دے رہے، تم نے نئے مسئلہ کھڑا تھا۔ آپ نے کہا کہ مسجد میں ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اذان مسجد سے باہر دینی چاہیے۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں نہ ماننے والے، انہوں نے کیا کیا؟ مقدمہ درج کروا دیا عدالت میں، پیشی کی تاریخ پڑھ گئی، فلاں تاریخ کو جنہوں نے مقدمہ کیا وہ بھی آئے گے، اور جس پر کیا وہ بھی وہاں حاضر ہو۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ انگریزوں کی عدالت کو عدالت نہیں مانتے تھے۔ کیوں؟ عدالت تو وہ ہونے جہاں عدل و انصاف قائم بھی کیا جاتا ہے۔ عدالت تو وہ جیسے آج کے ہمارے دور کی عدالتیں، یہ عدالتیں تو نہیں ہیں۔ یہاں پر بیٹھنے والے بھی چاہیے، ان کو عدالت تو ہم کہہ نہیں سکتے، کچہریاں ہیں، بس عدالت نہیں۔ اگر عدالت ہوتی تو علماء اہل سنت کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے بدبخت کیوں قید کرتے ہو؟ یہ عدالت نہیں، یہ جہالت ہے۔ الغرض اس دور میں بھی یہ جو معاملہ ہوا نا
اب جو وہاں کا جج تھا وہ بھی اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا تھا، اس کا جو نائب تھا وہ بھی میرے آقا اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا، بلکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کا مرید بھی تھا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے اس کو کہہ دیا کہ اس طرح یہ معاملہ میں حاضر نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے سارا کچھ اس کو سمجھا دیا کہ تو نے یہ کرنا اور اس طرح کرنا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جنہوں نے مقدمہ کیا تھا آگے عدالت لگ گئی وہاں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمہ وہاں پر نہیں گئے وہاں۔ اب وہ بڑے خوش ہوئے، لو جی اب تو ہم جج سے کہیں گے لو جی دیکھو وہ تو تمہاری بات کو نہیں مانتا، اب ہمارا مقدمہ اور ہیوی ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ اب اس جج نے اپنے نائب کو کہا جی سارا کچھ اس جج کے سامنے پیش کر دیا۔ اب دعویٰ جنہوں نے کیا تھا کہ اذان دینا اس وقت جمعے کے دوسری اذان مسجد میں دینا جائز ہے، آپ نے فرمایا تو جائز نہیں ہے، وہ بھی آگے اور آپ کو بھی بلایا لیکن آپ حاضر نہیں ہوئے تھے۔ پھر جج نے اپنے نائب کو کہا کہ آواز لگاؤ بھائی جان۔ اب جو نائب تھا اس نے کانوں میں انگلیاں ڈالی، کانوں میں انگلیاں ڈال کر جج کے سامنے کھڑا ہو کر کہا مولانا احمد رضا خان وجہ نقی علی خان حاضر ہو۔ جب اس نے زور سے صدا لگائی نا، جج نے کہا بھائی باہر جا کے آواز لگا، میں تو یہاں پر موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد بھی یہی فرماتے ہیں کہ اذان باہر مسجد میں دینی چاہیے، خطیب تو موجود پہلے وہاں پر ہے، اذان ان کے لیے باہر جا کر دیں جو نہیں لوگ ہیں تاکہ وہ مسجد میں آ سکیں۔ تو جج نے کہا لو جی اعلیٰ حضرت کا فیصلہ ہو گیا، ان کو آنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، جو اعلیٰ حضرت نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اذان مسجد میں دوسری نہیں مسجد سے باہر دینی چاہیے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ نہ ہو کہ مسجد میں جا کے کوئی بندہ مولوی صاحب کے نام پہ لے صاحب تو ہمیں پتہ ہی کون ہے مسجد کو نام باہر دینا چاہیے۔ اب وہ دور نہیں ہے، اب ٹیکنالوجی آ چکی ہے، مائک آ چکا ہے، ہم یہاں بیٹھ کر بولیں گے، مسجد کے اوپر کے سپیکر چلے تو پورے محلے کے اندر آواز چلی جائے۔ اب وہ صورت نہیں ہے، پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، اس لیے دوسری اذان مسجد سے باہر کھڑی ہو کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں تک اذان کی آواز جائے اور وہ مسجد میں پہنچ جائے۔ جب دوسری اذان ہو گئی اب جماعت کا وقت بالکل قریب ہے، اس لیے یہ معاملہ تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو میرے رب نے بے شمار کمالات عطا فرمائے۔ ایک فقیر آپ علیہ رحمہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا حضور آپ غریبوں کے بھی ہاں دعوت میں چلے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بتاؤ کیا کھلاؤ گے؟ اس نے کہا حضور کھلانا کیا ہے، جھولی سینے کی چنے کی دال دی، جو رات کو بھجو دوں گا صبح بناؤں گا اور دوپہر تک آپ تشریف لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، یہ بتا ایک شخص کو ساتھ لانے کی اجازت ہے؟ جی حضور آپ لے آئے۔ آپ نے فرمایا سید زیادہ میرے ساتھ ہے۔ آپ سیدوں کی بڑی تعظیم کیا کرتے ہیں، سیدوں کا بڑا ادب کیا کرتے تھے، بڑا احترام کرتے ہیں، لگتا ہے تو آپ سید زیادہ کو لے کر چلے گئے۔ اب وہ غریب اتنا تھا کہ گھر میں بٹھانے کے لیے جگہ بنی تھی، ٹاٹ بچھایا اور اعلیٰ حضرت اس سید زیادہ کو باہر سڑک پر ہی بٹھا۔ آپ وقت کے مجدد تھے، وقت کے امام تھے، کئی ہزار کتابوں کے مصنف تھے، لیکن دل میں عاجزی تھی۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی گھر میں جگہ دو، اچھا بیٹھنے کے لیے انتظام کرو، نہیں، اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے اس ٹاٹ اور اس سڑک پر یہاں بیٹھ کے لوگ آئے دیکھتے، آپ نے کہا چلو بھائی تم چلے جاؤ، تمہاری دعوت نہیں ہے تو ہماری دعوت ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو، تمہاری دعوت نہیں ہے۔ اب اس غریب شخص نے دال بنائی، اس کی والدہ نے روٹیاں بنائی، موٹی روٹیاں کچھ کچی کچھ پکی، اعلیٰ نے کھانا شروع کیا۔ اب وہ کھا کر آپ نے پھر کہا کہ یار کھانا بڑا مزیدار تھا، آدھی روٹی اور لے کر آؤ۔ کھانا تو بڑا مزے کا بنا تھا، آدھی روٹی اور لے کر آؤ، میرا جی چاہتا اور کھانا۔ وہ بڑا خوشی کے مارے جھوما کہ یار میرا کھانا اعلیٰ حضرت کو پسند آ گیا،
دوڑتا ہوا گیا. اب مثال پنجابی میں کیا کرتا ہے جب بندے کو خوشی ہوتی ہے وہ خوشی کی وجہ تو جب پیر ہے وہ زمین تے نہیں لگتا ہوا چھوڑتا تو اتنا خوش تھا اس کے قدم اچھل اچھل جا رہا تھا, زمین سو چھوٹ جا رہے تھے, دوڑتا ہوا جاتا تھا. کھانا کھلایا, چائے پلائی, آدھا اجازت لے کر آؤ. سیدزادہ ساتھ اس نے کہا حضور آپ کے لیے کھانا نقصان دہ ہے, آپ کو منع ہے, آپ کی طبیعت ناساز ہے, آپ نے کیوں کھایا؟ آپ نے فرمایا سیدزادہ کھانا اگر نہ کھاتے تو اس غریب کا دل ٹوٹ بھی جاتا, اس کے دل کو خوش کون کرے. کھانا کھا لیا, تم نے دیکھا نہیں کس طرح خوشی کی وجہ سے وہ اچھل اچھل رہا تھا زمین سے, دوڑ بھاگ کے ساتھ وہ چیزیں لینے کے لیے آتا جاتا تھا, اس کی تو خوشی کی انتہائی کوئی نہیں تھی. اگر میں بیمار ہو گیا تو اللہ مجھے شفا دے دے گا, لیکن اس غریب کا دل بھی تو خوش رہنا تھا. یہ آپ علیہ رحمہ کے تعلیمات تھے. آپ فقط اپنے ہی نہیں بلکہ آپ علیہ رحمہ غریبوں کا خیال بھی بڑی عقیدت کے ساتھ کیا کرتے تھے. آخر کے اندر آپ علیہ رحمہ کے عقیدے کے متعلق میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا. ایک نجومی جو ستاروں کا علم جانتا تھا آپ کے پاس آیا اور کہا جو ستارے بتاتے ہیں 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا تو یہ نہ کہ بلکہ تو یہ کہ میرا علم یہ کہتا ہے 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی, اگر اللہ چاہے تو وہ جب چاہے برسا سکتا ہے. کہتا نہیں جی آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جو ستارے بتاتے ہیں 1 مہینے تک بارش ہے, آج کے بھی ایسے بڑے بدماش 2 نمبر پیر 2 نمبر بابے بیٹھے ہوتے, بابا جی میرا حساب لگاؤ, بابا جی وہاں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں اچھا تو یہ کھا کر آیا تھا, پیسے تو نے گھر میں وہاں پہ رکھے, اچھا تو نے کھا کر برتن ادھر رکھے تو ہوئی نہیں ہے. بابا جی تو پہنچے, بابا جی کو سارے ہی پتا. بس پھر اس کا ایمان میں گیا, عقیدت میں گئی, پیسہ بھی گیا, عزت بھی گئی, ہر چیز بابے کے حوالے ہوئی. بعد میں جب بابا سب کچھ لوٹ کے چلا جاتا پھر وہ روتا خدا کے لیے سر بابا کے پاس نہ جا کر حقیقت میں جو اللہ کا ولی ہے ان کو تلاش کرتا. اور سب سے بڑھ کر آپ کو تو تکلیف ہوتی جھکے نا رب کی بارگاہ میں. اللہ تو قرآن میں بار بار فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے میرے بھاگے ہوئے انسان, اے میرے بھاگے ہوئے بندے آ جا میری بارگاہ میں, نہیں تو وہ رب کو جو تیری خطاؤں پہ معاف کرنے والا ہوں, میں تجھے بخشنے والا ہوں, تو آ میرے طرف. اللہ تو بار بار پکارا بلاتا ہے, کوئی تکلیف تنگی مصیبت آئے تو رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے. اب نجومی کہتا نہیں جی, آپ نے کہا چل یار ٹھیک ہے جا, لیکن اس طرح تو نہ کھا. اس نے دروازہ کھولا, باہر نکلا تو آسمان پہ کیا دیکھا, کالی گھٹا چھائی ہوئی. اس کا دل پھر بھی نہیں مانا, وہ آگے چلا گیا. تھوڑا آگے گیا تو آگے کیا دیکھتا ہے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی, بارش برسنا شروع ہو گئی. اب وہ واپس توڑتا ہوا اعلیٰ حضرت کے پاس, حضور آپ کو کس طرح پتا کہ بارش برسے؟ آپ نے کہا کہ تو کہتا تھا ستارے بتاتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ جب چاہے بارش برسا سکتا ہے, اللہ جب چاہے بارش برسا سکتا ہے, اور اللہ اپنے بندوں کی بات کو بھی موڑتا. اسی شہر میں کیا ہوگا, خالق کی کل خدائی, خالق کی کل خدائی ہے انہائی بادشاہی, جو چاہتے نئے کرتے دل میں سپاہی, بیٹھے تو ہے زمین دے پر دیتے کیا وقاتے, اے میرے پیر چھوڑ دے اسی اللہ والے. ہم اللہ والوں کے در پر ایسے تھوڑا جاتے ہیں, اسی لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ والے اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. ہم اس لیے ان اللہ والوں کے گھر پہ جاتے ہیں, انہیں مانتے ہیں, اسی لیے ان کے پیچھے ہم چلتے ہیں. اللہ حضرت علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص ہے اور کہنے لگا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, آپ لوگوں کی توجہ چاہیے. اب یہ لوگ ان کا وقت نہ آنے والا ہے, سارا سال یہ سوئے ہوئے تھے,
اب جیسے ہی ربیع نور شریف کے مہینے کی آمد ہے کہ سارے مردہ شیطان اب جاگ جائیں گے، سارے مردہ شیطان اب یہ جاگتے ہیں۔ تو انہی مردہ شیطانوں میں سے وہ بھی ایک شیطان تھا، کہتا کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آپ علیہ رحمہ جوش میں آئے، آپ علیہ رحمہ نے اس کے سوال کے جواب کے اندر الدولۃ المکیہ پوری کتاب آپ نے تحریر فرمائی نبی کے علم غیب مصطفیٰ کے حوالے سے، اور پھر اس الدولۃ المکیہ کتاب کے اندر آپ نے ایک حدیث پاک نقل کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کانا دجال آئے گا، جب کانا دجال آئے گا میرے چند غلام گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کے لیے نکلیں گے اور اس بدبخت ظالم سے جہاد کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ان اپنے غلاموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کو بھی جانتا ہوں، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جن گھوڑوں پر وہ سوار ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہ میرے آقا کا علم ہے، اور پھر میرے آقا کی شان تو ایک طرف ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کے لیے بھیجا، تو آپ جمعہ پڑھا رہے تھے، وہ جنگ میں مصروف تھے، کئی کلومیٹر دور کا سفر تھا، کافی فاصلہ تھا۔ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، آپ نے خطبے کے دوران کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی جانب رخ کو پھیر لے۔ حضرت ساریہ نے وہاں سنا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مبارک ہے کہ یا ساریہ پہاڑ کی جانب رخ کو کرو۔ آپ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو پہاڑ کی جانب پھیر لیا، دیکھا اچانک پیچھے سے دشمنوں نے حملہ کرنا چاہا لیکن ان کا حملہ تو ناکام ہوا۔ حضرت ساریہ اور آپ کے فوجیوں نے دشمنوں پہ حملہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ساتھ وہاں پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔ سارے صحابہ جو بیٹھے تھے نا حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس، سب پریشان تھے کہ حضرت ساریہ تو سفر میں ہے اور امیر المومنین یہاں سے بیٹھے بیٹھے پکار رہے یہاں ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی جانب رکھ کر۔ انہوں نے کہا چلو آنے تو ہم پوچھیں گے ان سے۔ تو حضرت ساریہ کا 81 کا آیا پیغام لے کر، خوشخبری لے کر کہ اللہ نے ہمیں فتح دے دی۔ جب وہ آیا تو سارے صحابہ نے گھیر دے، بتا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمایا۔ کس طرح فتح ملی؟ اس نے کہا ہم تو فتح سے پیچھے تھے، مار پر مار، مار پر مار کھاتے چلے جا رہے تھے، امیدیں ٹوٹتی چلی جا رہی تھی۔ اتنے میں امیر المومنین کی آواز آئی یا ساریہ الجبل۔ جب ہم نے امیر المومنین کی آواز کو سنا، اس پہ عمل کیا، تو اللہ نے امیر المومنین کی آواز کی برکت اور اس پر عمل کرنے کی برکت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔ یہ شان ہے آقا کے غلاموں کی، یہ شان ہے آقا کے غلاموں کی۔ خود سرکار کا عالم کیا ہو، یہ تو میرے آقا کے غلاموں کی شان ہے، تو خود میرے آقا کی شان کا عالم کیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح اپنے نبیوں، اپنے پیغمبروں، اپنے ولیوں کی مدد اللہ ہر موقع پر، ہر موڑ پر فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ رحمہ نے اپنی کتاب الامن والایمان اس میں تعریف فرمایا ہے کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ویسے تو ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اس میں سے آپ نے الامن والایمان اپنی کتاب کا نقل کیا۔ بلکہ انسان تو انسان، جو جانور بھی میرے آقا کے پناہ میں آتے ہیں وہ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا آج لے ان کی پناہ،
تعالیٰ صحابی رسول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے تو اتنے میں اللہ کے نبی عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک اونٹ آیا اور اس اونٹ نے سر کو زمین پر رکھ کے جس طرح سجدہ کرتے میرے آقا کے قدموں کو سجدہ کیا. صحابہ نے کہا حضور ہمیں بھی اجازت عطا فرمائیں ہم بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہ تو جانور ہے تم تو انسان ہو یہ بے زبان اس میں کیا خبر. اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی کے کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے نہیں. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تعظیمی سجدہ بھی کرنا حرام ہے. حقیقی طور تعظیمہ سجدہ کرے وہ بھی حرام ہے. صرف سجدہ اللہ کو منع فرما دیا. اب اس اونٹ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے اندر کچھ کہا. بولنے والے اتنی دنیا میں لوگوں کی بولیاں لیکن خدا کی قسم سننے والا وہ ایک ہی اور وہ سب کی بولیاں جانتا ہے. جب اونٹ نے کہا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو جیسا تم کہو گے ہم ویسا ہی کر دیں گے. جیسا تم کہو گے ہم ویسا ہی کر دیں گے. اتنے میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ چند شخص آئے جن کے ہاتھوں میں رسیاں اور خنجر تھے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارا ہم ذبح کرنے لگے تھے یہ بھاگ گیا. تو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے یہ اونٹ تمہارا ہے لیکن یہ تمہاری شکایت کرنے آیا میرے پاس. اس اونٹ نے شکایت کی ہے تمہاری. یا رسول اللہ حکم فرمائے. آپ نے فرمایا کہ تم اس سے کام لیا کرتے تھے. جی یہ تمہارا وفادار رہا. جی یا رسول اللہ. فرمایا جب بوڑھا ہو چکا ہے اب اس سے اتنا کام نہیں ہوتا تو اب تم جان چھڑانے کے لیے اس کے گلے پہ چھری چلانا چاہتے ہو. اس کی وفاداری کا یہ صلہ تم کہہ رہے ہو اسے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم معذرت چاہتے ہیں معافی چاہتے ہیں آپ جو حکم فرمائے ہم وہی کریں. اگر آپ حکم فرمائیں گے تو آئندہ ہم اس اونٹ کی خدمت بھی کیوں کریں گے. آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا اس اونٹ کو مجھے دے دو. اس اونٹ کو مجھے دے دو. انہوں نے کہا حضور ہماری طرف سے تحفہ. نہیں تحفہ نہیں اس کی قیمت وصول کرو. ایک شخص بولا حضور ہم نے قیمت لگائی اتنی تھی. آپ نے فرمایا حضرت بلال حبشی سے کہ ان کی قیمت دے دو. ان کو قیمت دے کر اللہ کے نبی نے اونٹ کو خرید لیا. خریدنے کے بعد اللہ کے نبی نے اسے چھوڑ دیا. جا اب تو آزاد ہے. اونچی قدم چلا پھر واپس آ گیا. پھر میرے آقا کے قدم پوچھا. اب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے بہت ساری باتیں وہاں کی تھی. میرے آقا سے بڑی باتیں کی تھی. آخر کے اندر ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا. میرے آقا نے فرمایا اس نے بڑا کچھ کہا ہے لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں. آخر میں اونٹ یہ کہہ کر گیا ہے کہ یا رسول اللہ جس طرح تم نے میری گردن پر چھری کو چلنے سے دور کر دیا اللہ قیامت کا دن تیری امت کو بھی سیدھا جہنم سے دور فرما دے گا. آج لے ان کے بنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مانے. تو اعلیٰ حضرت علیہ نے جو کلام لکھے یا تو یہ قرآن کی تفسیر ہے یا میرے آقا کی حدیث کی شرح ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے پیار محبت عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر کے اندر اعلیٰ حضرت کی محبت میں ایک نعرہ ہم لگاتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ختم ہوگی.
آپ سب نے مل کر میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر۔ ابھی آواز کر رہے آپ، اب تو اختتام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، عشق و محبت، 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 عشق و محبت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ حضرت والا علماء کے نقش قدم پر چلنے کی اور اسی طرح اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔